بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طہارت یعنی وضو اور غسل کی فضیلت اور ثواب کا بیان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام عالم اسلام کو اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حدیث کے مطابق اچھے سے وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان میں جو بھی مجھ سے کمی بیشی، بھول چک، جو بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، جو کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر عضو دھوتے وقت، پھر ہر عضو دھوتے وقت یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے، اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو اس کے لیے بعد مرنے کے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ جو ہر وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے تو مرنے کے بعد 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھے کہ انہیں قرآن پڑھے جیسا کہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کو جان لے، یعنی غفلت سے نہ پڑھے جس میں پتہ ہی نہ لگے کہ کیا پڑھا کیا نہیں، بلکہ حضور قلب سے پڑھے تاکہ معلوم رہے کہ میں کیا پڑھتا ہوں، اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے تو وہ نماز سے ایسے حال میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے پاک ہو گئی۔ مثلاً اسدن کے حسد اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کر، اس سے کہا جائے گا نئے سرے سے عمل کر۔ اس وقت تک کے گناہ معاف ہو گئے، اور علماء نے گناہ صغیرہ مراد لیے ہیں، اور دوبارہ عمل کرنے کے لیے کہنا کیسے معلوم ہوگا؟ سو اس کی یہ صورت ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دینے سے معلوم ہو گیا، اور اس قدر کہ ہدینا مسرت حاصل ہونے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس شخص کا وضو کامل نہیں ہوتا جو مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حدیث میں ہے کہ اس شخص کا وضو کامل نہیں ہوتا جو مجھ پر درود نہ پڑھے، اور دوسری حدیث میں درود پڑھنے کا وقت وضو کے بعد آیا ہے، اور دوسری حدیث میں درود پڑھنے کا وقت وضو کے بعد آیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے پس منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ دور ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ پانی کے ساتھ یہ فرمایا کہ آخری قطرے پانی کے ساتھ پھر جب دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو ہاتھوں سے کیا تھا پانی کے ساتھ، یا یہ فرمایا کہ آخری قطرے پانی کے ساتھ پھر جب دونوں پیر دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو پیروں سے کیا تھا، یہاں تک کہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جیسا کہ علماء نے فرمایا، اور آنکھ کا گناہ جیسے کسی بری نظر سے دیکھنا، اور ہاتھ کا گناہ مثلاً کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، اور پیروں کا گناہ مثلاً بری نیت سے کہیں جانا۔ خوب اچھی طرح وضو کیا کرو، کس قدر فضیلت و بزرگی وضو کی ہے اس کی قدر کرو۔ خوب اچھی طرح وضو کیا کرو، کس قدر فضیلت و بزرگی وضو کی ہے اس کی قدر کرو۔ غسل کی فضیلت اور ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں اور 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان سے ایک طویل حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے انس مبالغہ کر غسل میں جنابت سے، یعنی جو حاجت غسل سے کیا جاتا ہے، تو بے شک نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پر کچھ باقی نہ رہے گا۔ گناہ صغیرہ کی معافی یہاں بھی مراد ہے۔
اے انس، مبالغہ کر غسل میں جنابت سے یعنی جو حاجت غسل سے کیا جاتا ہے، بس تو بے شک نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پر کچھ باقی نہ رہے گی۔ گناہ صغیرہ کی معافی یہاں بھی مراد ہے۔ میں نے یہ قول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ عرض کیا کہ مبالغہ کی کیا صورت ہے اے رسول اللہ؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تو بالوں کی جڑیں تر کر اور بدن کو خوب صاف کر دے۔ یعنی کہ مبالغہ کا مطلب کیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ تو بالوں کی جڑیں تر کر اور بدن کو خوب صاف کرے۔ بدن کو مل کر صاف کرنا مستحب ہے اور اچھی طرح صفائی بغیر ملنے کے نہیں ہوتی، اور مبالغہ سے مراد بہت اچھی طرح نہانا ہی، جس کی تفسیر اور شرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے پیارے بیٹے شفقت سے یہ لفظ استعمال فرمایا، اور اگر تو طاقت رکھے تو ہر وقت وضو سے رہنے کی تو ایسا کر، ہر وقت وضو سے رہنا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شفقت سے فرمایا کہ پیارے بیٹے اگر تو طاقت رکھے ہر وقت وضو سے رہنے کی تو ایسا کر، ہر وقت وضو سے رہنا مستحب ہے۔ پر جس کو موت اس حالت میں آ جائے کہ وہ باوضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب مرحت ہوگا۔ پس جس کو موت اس حالت میں آ جائے کہ باوضو ہو تو اس کو شہادت کا ثواب مرحت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، تمام عالم اسلام کو اس بیان پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے سے وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔